ہاں، دیور کو میں نے زبردستی دکان بھیجنا شروع کر دیا تھا، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ لوگوں کی زبانوں کو کون روک سکتا تھا۔ دیور مجھ سے 4-5 سال چھوٹا تھا، لیکن لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ میرے لیے غیر محرم ہے، اس لیے ایک چھت کے نیچے ہمارا رہنا درست نہیں ہے۔ لیکن میں 2 بچوں کو لے کر کہاں جاتی؟ میرے ماں باپ بہت ضعیف تھے اور غریب بھی تھے، کوئی بھائی بھی نہیں تھا، 2 بہنیں منگنی شدہ گھر بیٹھی تھیں، میں بھلا کیسے جا کر ماں باپ کے سر پر بیٹھ جاتی؟ دوسری جانب محلے والوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، کہتے تھے کہ یا تو دیور کی شادی کر دو یا اپنا کہیں اور بندوبست کرو، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایک تو میری زندگی اجڑ کر رہ گئی تھی، میرا شوہر حادثاتی موت کا شکار ہو گیا تھا، میرے سر پر تو قیامت پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، بچے میرے یتیم ہو گئے تھے، اوپر سے لوگوں کی باتوں نے میری زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا تھا۔ آج بھی صبح سویرے جیسے ہی میرا دیور کام کے لیے نکلا تو پڑوس کی خالہ سریا میرے گھر پر آن ٹپکی، کہنے لگیں، دیور آگ ہوتا ہے، تمہارا اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا ٹھیک نہیں۔ میں رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں، میرے ماں باپ ضعیف ہو چکے ہیں، 2 بہنوں کا بوجھ ان کے سر پر ہے، میں کیسے جا کر ان کے سر پر بیٹھ جاؤں؟ اور دیور اتنا نہیں کماتا کہ گھر کا خرچہ بھی پورا کرے اور مجھے کہیں الگ سے کرائے کا گھر لے کر دے۔ اس کے بعد جو مشورہ خالہ سریا نے مجھے دیا تھا، میں تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، پھر اپنے دیور سے بولو کہ تم سے نکاح کر لے۔ یہ سننا تھا کہ میرا غصے سے برا حال ہو گیا، میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ 4 سال مجھ سے چھوٹا ہے وہ، میں نے ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی سمجھا ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی اس کے بارے میں۔ خدا کے لیے مجھ پر پہلے ہی قیامت ٹوٹی ہے، جائیں یہاں سے اور اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ خالہ سریا تو منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے باہر چلی گئیں، لیکن میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ یہ دن بھی دیکھنا میری قسمت میں تھا۔ اسی وقت میرا دیور کوئی اپنی چیز بھول گیا تھا، وہ گھر واپس آیا اور میری اور خالہ سریا کی ساری باتوں کو سن چکا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے اگر آپ میری بات مان جائیں۔ میں تو محلے والوں کی نظروں اور باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ اگر میں بھائی کی دکان بیچ دوں اور حیات آباد سے کپڑا خرید کر لے آؤں تو کپڑے کا کام خوب چلے گا، اور اگر ایک پٹھانی بیاہ کر لے آؤں تو محلے والے بھی چپ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری شادی یہاں کروا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں بھابھی، بیوی کے بڑے خرچے ہوتے ہیں اور یہ پٹھان لڑکیاں ہر قسم کے ماحول کی عادی ہوتی ہیں، تنگی میں بھی گزارا کر لیتی ہیں، ابھی آپ میرا رشتہ لے کر جائیں گی تو لوگ میری چھان بین کریں گے اور سیدھا انکار کر دیں گے۔ یہ بہت لمبا عرصہ ہے، فی الحال تو میں ایک پٹھانی لے آؤں گا، بس آپ گھر کو تھوڑا سجا وجا لیجیے گا، میں زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بھی دیور کی بات معقول سی لگی تھی، واقعی ہمارے پاس اتنا پیسہ تو تھا نہیں کاروبار کے لیے۔ اگلے روز دیور نے ٹوٹل 11 لاکھ میں میرے شوہر کی دکان بیچ دی اور پیسے جیب میں ڈالے اور حیات آباد مال خریدنے چلا گیا۔ وہ کپڑے کا کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے دکان کو بیچ کر اس نے کپڑا خریدنا تھا اور یہاں پر لا کر بیچنا تھا تاکہ روزی روٹی کا سلسلہ اچھا چل سکے۔ دیور جا چکا تھا اور 4 دن بعد اس نے آنا تھا۔ 4 دن کا راشن بھی گھر پر موجود تھا، اس لیے مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ دیور جسے اپنے ساتھ لا رہا ہے اس کے آتے ہی میری آزمائشیں کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائیں گی۔ میرا دیور 4 دن بعد جب واپس آیا تو دلہن کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، مگر وہ گھونگھٹ میں تھی۔ میں نے دلہن کو دیکھا تو دم بخود سی رہ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ سفید دودھیا رنگ کے تھے۔ ظاہر ہے پٹھان تھی تو حسین بھی بہت ہوگی، پھر سرخ عروسی جوڑے میں اس کی رنگت کچھ زیادہ ہی نکھری نکھری سے لگ رہی تھی۔ دیور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی کہ جیسے اسے دلہن بہت پسند ہے۔ میرا شدت سے یہ دل چاہا کہ دلہن کا چہرہ دیکھوں۔ میں نے دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ میرا دیور اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے کر آیا۔ میرے بچے بھی اپنی چچی کو دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیور سے کہا کہ دلہن کو آرام سے صحن میں بٹھا دو، تو کہنے لگا، نہیں نہیں، اسے کمرے میں لے کر جانا ہے۔ میں نے کہا، ارے بھائی ایسی بھی کیا جلدی ہے، ہم بھی تو دلہن کا چہرہ دیکھیں گے کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے۔ مگر دیور نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کا گھونگھٹ مت کھولیے گا ورنہ بدشگونی ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، بھلا چہرہ دیکھنے سے کون سی بدشگونی ہو جانی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی، تم کیوں بہانے بنا رہے ہو، ہٹو پیچھے، اپنی دیورانی کو تو میں خود تمہارے کمرے میں چھوڑ کر آؤں گی۔ مگر میرے دیور نے اسے ہاتھ تک نہ لگانے دیا، فوراً سے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، کہنے لگا، بھابھی پہلے مجھے اسے کمرے میں چھوڑ کر آنے دیں،
اس کے بعد میں آپ کو ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ مجھے دیور کی بات پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ پٹھان لڑکی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، اس کے ہاتھوں کی رنگت ہی بتا رہی تھی کہ وہ کتنی حسین ہے، مگر ایسا بھی کیا اتاولا پن کہ گھر داخل ہوتے سیدھا بیوی کو کمرے میں لے کر چلا گیا۔ دیورانی سے مجھے بھلا کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ مجھے تو دیور پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے بچے بھی اداس ہو گئے، کہنے لگے امی ہم نے تو دلہن کو دیکھا ہی نہیں۔ مجھے لگا دیور پٹھان لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو گیا ہے۔ میرا دیور 5 منٹ بعد ہی اپنے کمرے سے اکیلا باہر آ گیا۔ بچوں سے کہنے لگا جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے بھابھی سے کوئی بات کرنی ہے۔ میرے بچوں نے کہا کیا ہم چاچی کے کمرے میں چلے جائیں؟ چاچی سے 2 باتیں بھی کر لیں گے۔ بچوں کا یہ کہنا تھا کہ میرے دیور ان پر بھڑکنے لگا، غصے سے بولا کہ خبردار جو میرے کمرے میں گئے یا میری بیوی کے پاس بیٹھے بھی تو چلے جاؤ اپنے کمرے میں۔ مجھے اپنے دیور کا یہ انداز بہت برا لگا۔ بہرحال بچے منہ بسورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دیور صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا اور مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جو کہ چارپائی کے سامنے ہی رکھی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ بھابھی یہ پٹھان لڑکی مجھے 11 لاکھ میں ملی ہے۔ یہ سن کر تو حیرت سے میرے منہ سے چیخ ہی نکلی تھی۔ میں نے کہا 11 لاکھ؟ باولے ہو گئے تھے کیا؟ ساری جمع پونجی تم نے اس لڑکی پر لگا دی؟ مجھے تو اپنے دیور کی عقل پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تم تو 2-3 لاکھ کی بات کر رہے تھے، اب بتاؤ کہ ہم کیا فاقے کاٹیں گے؟ جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ تمہارے بھائی نے اس دکان پر لگا دی تھی جو تم نے بیچ کر اس پٹھانی پر لگا دی۔ تم پاگل ہو گئے تھے؟ ایسی بھی کیا حسن پرستی؟ میں دیور پر جتنا بھی غصہ کرتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ کہنے لگا آپ کو اصل بات تو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہے اصل بات، جلدی بتاؤ۔ وہ مجھ سے کہنے لگا آپ چپ کریں گی تو بتاؤں گا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگی۔ پھر وہ بڑی رازداری سے بولا بھابھی یہ لڑکی بڑی قسمت والی ہے۔ جس پٹھان سے میں نے اسے خریدا ہے وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی عام پٹھان لڑکی نہیں ہے، یہ بڑی قسمت والی ہے، جس سے اس کا نکاح ہوگا وہ دنوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ پھر بولا کہ اس کی اصل قیمت 30 لاکھ تھی، لیکن دیکھ لو اپنے دیور کی عقل کو، کیسا سودا مارا ہے کہ 30 لاکھ کی پٹھانی 11 لاکھ میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے تو ان پٹھانوں کو بے وقوف بنا دیا۔ میں نے کہا اچھا ایسا بھی تم نے کیا کیا کہ انہوں نے 30 لاکھ کی پٹھانی تمہیں 11 لاکھ میں دے دی؟ کہنے لگا کہ جب میں حیات آباد پہنچا تو پہلے تو میں نے سوچا کہ کپڑا خرید لوں۔ میں کپڑا مارکیٹ چلا گیا، اسی مارکیٹ میں مجھے یہ شخص مل گیا۔ یہ پٹھانی ایسی ہی دلہن بنی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ جو اس پٹھانی سے شادی کرے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس پٹھان کے گرد بہت سے نوجوان کھڑے ہو گئے۔ میں بھی وہیں موجود تھا، اس لیے سوچا کہ چلو میں بھی دیکھوں کہ آخر اس پٹھانی میں خوبی کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ 3 راتوں تک اس لڑکی کا گھونگھٹ نہیں کھولنا، اور پھر چوتھی رات جو شخص بھی اس کے پاس آیا اور اس سے لپٹ گیا تو وہ قسمت کا دھنی ہو جائے گا۔ اس کی قسمت ایسے جاگے گی کہ پیسہ اس کے پیر کی نوک پر ہوگا۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے بولی لگانی شروع کر دی، کوئی 30 لاکھ، کوئی 50 لاکھ۔ اس سے پہلے کہ اس پٹھانی کی قیمت کروڑوں تک جاتی، میں نے کہا کہ میری جیب میں جتنے پیسے ہیں میں وہ سب تمہیں دے دوں گا، یہ پٹھانی مجھے دے دو۔ پٹھان کہنے لگا کہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بہت امیر ہوں اور میری جیب اس وقت نوٹوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اگر تم یہ پٹھانی مجھے دینے کا وعدہ کرو تو میں ساری جیب خالی کر کے تمہیں پکڑا دوں گا۔ اس پٹھان نے سمجھا کہ شاید میری جیب میں نہ جانے کتنے پیسے ہیں۔ اس نے میری بات مان لی اور میرے ساتھ سودا پکا کر لیا۔ اس نے پٹھانی کا میرے ساتھ نکاح کیا اور پھر میری جیب میں جو 11 لاکھ تھے میں نے وہ سب اسے دے دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ پٹھان پیسے گنتا میں فٹافٹ سے اس پٹھانی کا ہاتھ پکڑ کر واپسی کی بس میں بیٹھ گیا۔ دیور کی پوری بات سن کر میں نے کہا چلو یہ تو تم نے اچھا کیا، میں تو تمہیں بیوقوف سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو بڑے عقل مند نکلے۔ دیور خوش ہوتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، یہی سوچتی رہی کہ 3 دن گزرنے کے بعد اگر دیور نے دیورانی کے ساتھ میل ملاپ کر لیا تو وہ تو نوٹوں میں کھیلے گا اور میں ساری زندگی دیور کے ٹکڑوں پر پلوں گی۔ اور پھر بیوی کا کیا ہے؟ دیور تو ابھی سے اس پر فدا ہے، جب اس کی وجہ سے دیور کو نوٹ ملیں گے تو وہ تو جورو کا غلام بن جائے گا، پھر مجھے اور میرے بچوں کو کون پوچھے گا؟ پوری رات مجھے یہی سوچ سوچ کر نیند نہیں آئی۔ 2 راتیں میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی کہ میرا کیا بنے گا۔ میرا تو دیور کے علاوہ کوئی آسرا بھی نہیں ہے۔ اب جتنی وہ حسین پٹھانی ہے، میرا دیور تو ابھی سے اس پر لٹو ہے۔
تیسرے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی تیسرے دن کی صبح ہوئی، میرا دیور شیو کرانے کے غرض سے باہر چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آج چوتھا دن تھا۔ آج تو اس کی سج دھج دیکھنے کے قابل تھی۔ ان 3 دنوں میں نے اس پٹھان لڑکی کو کمرے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس لڑکی نے خود باہر آنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس لڑکی پر بھی حیران تھی۔ بس دیور کھانے پینے کی چیزیں اندر لے جاتا اور خالی برتن باہر دے جاتا۔ کئی بار میں نے کھڑکی سے بھی جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی عروسی لباس میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، وہ بھی بیڈ پر۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی گرمی میں وہ تنگ نہیں آ رہی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کی تو زبان بھی پشتو ہوگی اور ہم ٹھہرے پنجابی، نہ اسے کبھی ہماری سمجھ آنی ہے نہ ہمیں اس کی۔ بہرحال 3 دن جیسے تیسے گزر گئے تھے، اب چوتھا دن تھا۔ رات کو جب میرا دیور نائی کی دکان سے واپس آیا تو اس کے تو ٹھاٹ دیکھنے کے قابل تھے۔ نیا جوڑا، تازی تازی شیو، بالوں کی کٹنگ، اس کی شان دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتا اور قسمت کا دھنی بن جاتا، میں نے اسے آواز دی۔ میں نے کہا، ذرا میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کمرے میں 1 گلاس دودھ پہلے ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ایسے دلہن کے کمرے میں نہیں جاتے، لو پہلے 1 گلاس دودھ پیو، وہ بھی میرے سامنے۔ یہ دیکھ کر میرا دیور بڑا خوش ہوا۔ ایک ہی گھونٹ میں اس نے پورا گلاس خالی کیا تھا، لیکن جیسے ہی دودھ اس کے اندر گیا، دودھ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ میرے بیڈ پر گر گیا۔ میری خوشی تو قابل دید تھی۔ میں نے اس دودھ میں نیند کی 4-5 گولیاں ڈالی تھیں، جس نے فوراً اثر دکھایا اور میرا دیور نیند کی آغوش میں گم ہو گیا۔ میں نے جلدی جلدی سے دیور کی واسکٹ اتاری، میاں کی سفید شلوار قمیض پہنی اور دیور کی واسکٹ پہن کر رومال سے چہرہ چھپایا اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ بات صرف دیورانی کے ساتھ گلے لگنے کی حد تک تھی۔ میں نے کہا، اگر اس میں میرا کچھ بھلا ہوتا ہے تو کیا حرج ہے؟ میں اس کے پاس بیٹھی تو وہ کچھ سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں دل ہی دل میں ہنسی تھی کہ وہ مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ اٹھاتی اور میرا پول اس کے سامنے کھل جاتا، میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے گلے سے لگایا تو میں یکدم ایک کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ وہ کوئی پٹھان لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو… میں نے جلدی سے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ انسان نہیں تھی بلکہ ایک مومی گڑیا تھی، ربڑ کی بنی ہوئی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے ایسے جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ یہ دیکھ کر تو میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ شاید اس لڑکی کے اندر کوئی مشینری فکس تھی جو اس کے ہاتھوں کو ہلا رہی تھی۔ وہ پشتو زبان میں کچھ 2-4 لفظ بھی بول رہی تھی۔ میں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے سے باہر آئی اور اپنے کمرے میں جا کر دیور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، مگر وہ کمبخت مارا تو نیند کی گولیاں کھائے سو رہا تھا، کہاں سے اٹھتا۔ بہرحال پوری رات میری رو دھو کر گزری۔ صبح جب دیور کی آنکھ کھلی تو میں نے خوشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو پکڑا اور بولا، بھابی، میں اس کمرے میں کیسے؟ میں نے کہا، اپنی بری قسمت کو کوسو، جاؤ اپنے کمرے میں اور دیکھو کہ کس بلا کو تم اپنے ساتھ لائے ہو۔ ہائے، میرے شوہر کی عمر بھر کی کمائی تم نے برباد کر دی، مجھے تو اپنے ہی لالے پڑ گئے تھے۔ میرا دیور اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب کمرے سے باہر آیا تو بری طرح سے بدحواس۔ میں نے کہا، ہو گیا تمہارا شوق پورا؟ پٹھانوں کو تم نے الو نہیں بنایا، انہوں نے تمہیں الو بنا دیا۔ 11 لاکھ لوٹ کر لے گئے تم سے، اور بدلے میں تمہیں یہ دے کر گئے ہیں مومی گڑیا کا باوا۔ جاؤ جا کر دل بہلاؤ اس سے۔ ہائے، میرے شوہر کی عمر بھر کی کمائی کا تم نے ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے اپنے شوہر کی دکان کا غم کھائے جا رہا تھا۔ دیور شرمندگی سے نظریں جھکائے کھسیانہ بن کر اپنا سر جھکانے لگا۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا برا ہوا تھا۔ اب دیور نوکری کر رہا تھا اور میں گھر سنبھال رہی تھی۔ اس مومی گڑیا کا گھونگھٹ میں ابھی بھی نکالے رکھتی تھی تاکہ محلے والوں کی زبانیں بند ہوں، وہ اسے میری دیورانی ہی سمجھتی رہیں۔ میں نے کہا، پٹھان خاتون ہے، عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ دن بھر میرے بچے اسی مومی گڑیا سے کھیلتے رہتے تھے، بس 11 لاکھ میں یہ کھلونا ہی ملا تھا میرے بچوں کو۔ میری نظر جب بھی ربڑ کے بابے پر پڑتی تو میرا خون کھولنے لگتا۔ اپنے دیور کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا۔ کاش کہ وہ یہ بے وقوفی نہ کرتا تو آج کچھ کما رہا ہوتا اور میرے بچوں کا بھی کچھ آسرا بن جاتا۔